یہ قوم سمود کے وہ محلات اور گھر ہیں جو انہوں نے پہاڑوں کو اندر سے تراش کر بنائے تھے۔ ان کی بستی کے یہ آثار سعودی عرب میں موجود ہیں۔ قوم سمود کو فن تعمیر میں وہ کمال حاصل تھا جو کسی کو نہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے نبی تھے۔ سمود ایک مشہور قبیلہ تھا۔ سمود کے لوگ عرب تھے اور یہ ہجر کے مقام پر رہائش پذیر تھے جو حجاز اور تبوک کے درمیان واقع تھا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب اس مقام سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہاں زیادہ دیر رکنے سے منع کیا کہ کہیں تمہیں بھی وہ مصیبت نہ پہنچے جو انہیں پہنچی تھی۔ قوم سمود ایک بت پرست قوم تھی۔ انہیں اپنی تعمیرات پر بڑا غرور تھا اور یہ اپنی سرکشی اور کفر میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ انہیں سمجھایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، بتوں اور غیر اللہ کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کریں۔ قوم سمود کے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے مگر زیادہ تر لوگ اپنی سرکشی اور جہالت پر قائم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہر ممکن کوشش کی لیکن قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ تم جادو زدہ ہو، نعوذ باللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تمہیں یہ زمین دی جس میں کھیتیاں اور پھل ہیں، لہٰذا پیدا کرنے اور روزی دینے والا وہی ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو کام تم اب تک کرتے آئے ہو وہ چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دو، وہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ تم تو ہم میں سے ہی ایک ہو اور تم ہمیں ان معبودوں کو چھوڑنے کا کہہ رہے ہو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں۔ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں تو تم ہمارے جیسے انسان لگتے ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ قوم میں سمود کے سرداروں نے کہا کہ آپ اس پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیں جو حاملہ ہو اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ انہوں نے اپنی طرف سے ایسی خوبیاں بتائیں جو کہ ناممکن تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے اور مجھے سچا جانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے پورا فرما دیجیے۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور پہاڑ کو حکم فرمایا اور پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے وہ اونٹنی نکلی جو ان کی خواہش کے مطابق تھی۔ پھر ساری قوم نے پہاڑ میں سے اونٹنی نکلتی دیکھی جو اللہ عز و جل کی قدرت کی واضح دلیل تھی۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن زیادہ تر اپنے کفر اور ہٹ درمی پر قائم رہے اور اپنے عہد سے پھر گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے پاس یہ دلیل بن کر آئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کھلا چھوڑ دیا جائے اور کوئی بھی اسے نقصان پہنچانے کی نیت سے ہاتھ نہ لگائے۔ یہ اونٹنی سمود کے درمیان چلتی پھرتی اور ان کے کھیتوں میں سے جہاں چاہتی چرتی اور حوض پر ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور ایک دن قوم سمود کی پانی استعمال کرنے کی باری آتی۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی تو وہ حوض کا سارا پانی پی جاتی۔ اہل سمود دوسرے دن اپنی ضرورت پوری کرتے۔ کچھ دنوں تک تو اہل سمود یہ برداشت کرتے رہے لیکن ایک دن قوم سمود کے سردار جمع ہوئے اور اس اونٹنی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تدبیریں سوچنے لگے۔ کسی نے کہا کہ اسے باندھ دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ اس اونٹنی کو یہاں سے کہیں دور بھیج دیتے ہیں، لیکن یہ تجاویز انہیں کارگر نہ لگی۔ پھر ان میں سے ایک نے تجویز دی کہ اونٹنی کو مار دیتے ہیں، اس طرح ہمیشہ کے لیے اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ سب اس بات پر متفق ہو گئے۔ انہوں نے اس کام کے لیے اپنے قبیلے کے ایسے شخص کو چنا جو بہت طاقتور اور بے رحم تھا، جس سے قبیلے والے بھی ڈرتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں کہ دنیا میں دو افراد بدبخت ہیں،
حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سرخ رنگت والا قوم سمود کا شخص جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، اور دوسرا وہ جو اے علی تمہیں شہید کرے گا اور خون سے تمہاری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ یہ لوگ گھاٹ لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی اپنی مقررہ باری پر پانی پی کر لوٹ رہی تھی، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اونٹنی زمین پر گر گئی۔ پھر انہوں نے اس کے ٹکڑے کر دیے اور اس کے بچے کو بھی مار دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کو چھوڑ کر 3 دن تک تمہیں مہلت ہے، پھر تم پر عذاب نازل ہوگا اور تم سب ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ لیکن اہل سمود نے توبہ کرنے کے بجائے رات کو آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے گھر والوں پر حملہ کر کے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے پلان بنایا کہ اگر آپ علیہ السلام کے وارثوں نے خون بہا مانگا تو ہم انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم ان کے قتل کے وقت وہاں موجود ہی نہ تھے۔ جن بدبختوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اللہ عز و جل نے ان پر پتھروں کی بارش کر کے انہیں ہلاک کر دیا، باقی لوگ اس سے محفوظ رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو مہلت دی تھی وہ اگلی صبح سے شروع ہونی تھی۔ اہل سمود کے چہروں کا رنگ زرد تھا، دوسرے دن ان کے چہروں کا رنگ سرخ ہو گیا، تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے کہ مہلت ختم ہو گئی۔ یہ لوگ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگلے دن جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک چنگاڑ بلند ہوئی اور زمین زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھی۔ پھر وہ سب ان کے سامنے آ گیا جس کا ڈر انہیں سنایا گیا تھا۔ ان کے جسموں سے روحیں پرواز کر چکی تھیں۔ کچھ ہی لمحوں میں قوم سمود اپنے کفر اور غرور کے باعث ہلاک ہو گئی تھی۔ ان کے قبیلے کا ایک آدمی اس وقت حرم پاک میں تھا، اس لیے وہ اس عذاب سے محفوظ رہا، لیکن جیسے ہی وہ حرم سے باہر آیا تو عذاب میں مبتلا ہو گیا اور دیگر سمود کی طرح ہلاک ہو گیا۔ منقول ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی تباہی کے بعد حرم تشریف لے گئے اور وہیں قیام پذیر رہے، اور حرم پاک میں ہی آپ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔